وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام اور عزیز بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی. ان آیتوں کا اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہو اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے راستے پر چلو، تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھو ان سے کہو اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھ کر سنایا کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. کیا فرماتے اللہ کے رسول، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مکمل پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اس کے پاس اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے اور سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ماں باپ سے بھی اور سارے لوگوں سے بھی، بچوں سے جو محبت کرتے اس سے بھی زیادہ میری محبت ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. محبت ہر ایک اپنے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، لیکن محبت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک تو کسی سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں اس نے ہم پر کوئی احسان کیا، کوئی بھی احسان کیا، کبھی قرض دیا، کبھی پیسہ دیا، ضرورت میں کام آیا، گھر دے دیا. ایک تو اس سے فائدہ ہوا، دنیا کا فائدہ، اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، یعنی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو چاہتے ہیں، اس کے خلاف کبھی کچھ بولتے نہیں، کرتے نہیں. یہ ایک محبت تو یہ ہوتی ہے. دوسری محبت کسی سے اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت کا راستہ بتایا، ہم گمراہی میں تھے، ہم کو اس نے ٹھیک کیا، شرک کرتے تھے توحید والا بنایا، سنت پر عمل نہیں کرتے تھے سنت سکھایا. تو یہ دینی محبت ہے. وہ مالی محبت اور یہ دینی محبت ہے. کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے اور کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے آئندہ ہم کو کما کر کھلائے گا. جیسے بچوں سے محبت ہوتی ہے، کتنی محنت کر کے ان کو پڑھاتے ہیں، اسکول لے جاتے ہیں، ان کے لیے ڈریس سلاتے ہیں، یونیفارم تیار کرتے، کیا کیا کرتے جی.
کیوں؟ یہ بچے ہم کو کام دیں گے مستقبل میں، ہم کو کما کر کھلائیں گے، اس لیے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اور کوئی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کھلایا پلایا، ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے محبت ہوتی ہے۔ یہ سب دنیا کی محبت ہوئی، اور سچی محبت تو یہ ہے کہ آدمی ہدایت پا کر کسی سے محبت کرے، یہ سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی ایک ذات ہے اور ایک بات ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کو جب آپ پیدا ہوئے کتنی محبت ہوئی، بہت محبت کیا۔ ایک عورت جو جا کے بولی کہ تمہارے بھائی کو، بیوی کو لڑکا ہوا ہے، آمینہ کو لڑکا ہوا، کتنا خوش ہوا، فوراً کہا تو آزاد۔ اس لونڈی سے اس سے کہا تو آزاد، ایک دم خوش ہو گیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ کتنی بڑا کام کیا جی۔ یہ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت تھی، بات سے محبت۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بلایا اپنی قوم کے لوگوں کو، آؤ میں تم کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پہاڑی ہے مکے میں جس کو کہتے ہیں صفا کی پہاڑی، وہاں اللہ کے رسول نے سب کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، سب لوگ جمع ہوئے، اس میں ابو لہب بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت کی کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں، مجھے دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ نے بتائی ہے، آخرت کا عذاب سخت ہونے والا ہے اگر تم میری بات نہیں مانو گے۔ آئے میں تو پہاڑ پر کھڑا ہوں، اگر میں تم کو یہ بتاؤں گا ادھر سے ایک دشمن کا لشکر آتا ہے، مانو گے؟ سب نے کہا ہاں جی مانیں گے۔ کہا ویسے ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب بولا تبت لک سائر اليوم الہذا دعوتنا، تمہاری خرابی بربادی ہو اس کے لیے ہم کو بلائے کیا؟ کام چھوڑ کر آئے، دھندا چھوڑ کر آئے، بیپار چھوڑ کر آئے؟ ایسا کہا۔ پہلے تو آزاد کیا۔ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتنی محبت تھی، ذات سے محبت تھی، بات سے نہیں۔ آپ کی بات پسند نہیں تھی اس کو، اس نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تباہ و برباد ہوگا، وہ تباہی بربادی کا شکار ہو گیا، اس کا مال بھی اس کی دولت بھی قیامت میں اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا رشتہ طے ہوا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے دو اور اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں، ام کلثوم اور رقیہ۔ ایسا پہلے ایسے رواج ہوتا تھا، چھوٹے بچوں سے شادی ہو جاتی، نکاح طے کر دیتے، ابھی بہت ساری جگہ کرتے ہیں لیکن شادی بعد میں کرتے، طے کر دیتے رشتہ کہ ہمارے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے ہوگی، اور کوئی کہتی ہے میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے ہوگی۔ عورتیں بھی تیار کر لیتی ہیں اور مرد لوگ بھی ایسا بول کے تیار کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی فوراً اپنے بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور طیبہ، بولا دیکھو جاؤ محمد کے پاس، جا کر ان کی بیٹیوں کو طلاق دو، دونوں کا نکاح ختم، نہیں کرنا ان سے شادی۔ گیا جا کے جو بولا اور آپ پر تھوکا بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی کہ تم مجھ پر تھوکتے ہو، تم کو کوئی نہ کوئی جانور پھاڑ کے کھائے گا۔
ایسا اللہ کے رسول نے کہا۔ اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ صاحب محمد جو بات بولتے وہ صحیح ہوتی، کبھی سفر کو بھی جاتا، اکیلا جاتا نہیں، کئی لوگوں کو لے کر جاتا تھا۔ پھر ایک سفر میں گیا تو رات کا وقت ہو تو سب سوتے ہیں، یہ بھی سویا، سب لوگوں کے بیچ میں سویا۔ کوئی جانور آ کے کچھ کیا تو شیر آیا جی، سب کو سونگتے 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 آیا، اس کو مار کے چیر کے کھا گیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، کتنا سب عذاب ہوتا ہے جی۔ ایسے دونوں کا رشتہ ختم ہوا، پھر ان سے دوسروں کی شادی ہو گئی الحمدللہ۔ حضرت عثمان سے دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی۔ پہلے شادی ہوئی، وہ انتقال ہو گئی اللہ کے پیارے رسول کی بیٹی، پھر آپ نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عثمان کو دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذو النورین، اللہ کے پیارے رسول کی دو بیٹوں کے شوہر۔ ایسے کسی نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں اس کو بھی عثمان کو دیتا، دو بیٹی کے انتقال کے بعد۔ حضرت فاطمہ تھی لیکن حضرت علی سے رشتہ طے ہو گیا تھا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کے رسول کی بات سے محبت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر بات مانتے نا، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم یوں دیکھتے ہیں، ہم ایک بیٹا ہے جی، بیٹا ہے، ابا سے بولتا ہے ابو آپ سے بہت مجھے محبت ہے، بہت پیار ہے، بولتے رہتا ہے۔ ماں سے بھی بولتا امی تم سے بہت محبت ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے یا ماں نے کہا بیٹا بہت پیاس لگ رہی ہے، جا کے پانی لا کے پلاؤ، اور جا کے پی لو نا تم خود بھی۔ کہاں گئی جی محبت؟ دیکھو مجھے سر میں بہت درد ہوتا ہے، جا کے میڈیکل اسٹور سے ایک گولی لے کر آؤ جی سر کے درد کی۔ کہا نہیں اتنے وقت کو کہاں جانا، رات میں صبح کو دیکھیں گے۔ دیکھو ماں باپ سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن ماں باپ کی محبت بات مانتا نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اندھی محبت ہے، اس محبت کو محبت نہیں کر سکتے۔ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبہم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ عیسائی بھی کہتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اللہ ہم کو بہت چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا ارے پھر تم کو گناہ کرتے ہیں تو عذاب کیوں دیتا ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دے گا؟ عام طور پر جس کو ہم چاہتے ہیں غلطی کرے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم کو کیوں عذاب دے گا؟ ضرور عذاب دے گا۔ کیوں عذاب نہیں دے گا؟ دے گا ضرور۔ تو یہودی ایسے کہتے تھے ہم کو اللہ سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے۔ یہاں کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محمد کہو اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو میری دین کو مانو، میری شریعت کو مانو۔ عیسائیوں سے بھی کہا اللہ نے، یہودیوں سے بھی کہا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو تم اللہ سے کیا محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں سے ہر آدمی کوئی کہتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے سمجھو، کوئی وزیر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، بھائی مجھے بہت چاہتا، میں اسے بہت اسے جاتا، انہیں چاہتا کیا تم کو؟ فرض کرو ایک ملک کا صدر ہے نا، ارے صدر صاحب کیا میں ان کو بہت محبت کرتا ہوں، انہوں چاہتے کیا تم کو؟ محبت دو طرف سے ہوتی، ایک تو ہم چاہتے ہیں پھر وہ ہم کو چاہتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے تو معمولی بات ہے، اللہ ہم سے محبت کرے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اللہ نے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
اللہ کے رسول کی محبت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رسول کی محبت سے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں جی. یہ گناہ تو آدمی نادانی میں کرتا ہے، وہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. ایک تو کوئی غلط کام کرنے سے اور دوسرا گناہ نیکی نہ کرنے سے، یہ بھی ایک گناہ ہی ہے، اگرچہ کہ بڑا گناہ نہیں، چھوٹا گناہ ہے. یہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے. نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ، کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ؟ مثلاً ایک آدمی ہے جی، مسلمان ہے، اٹھتے ہی اللہ کے رسول نے کہا دعا پڑھ کے اٹھو جی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نہیں پڑھے نا، یہ غلطی ہے نا. اللہ تم کو نیند دیا رات میں، اللہ کو شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کو شکر ادا کرنا نا، یہ گناہ ہو گیا جی. لیکن اس گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا. کوئی آدمی کھانا کھایا، بسم اللہ بول کر کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ بولے بغیر کھانا کھا لیا، یہ بھی ایک چھوٹا گناہ ہے. اس کی سزا بھی تھوڑی ملے گی، لیکن اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے نا، دعا نہیں پڑھے گی، وہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، گناہ بڑی نیکیوں سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. نیکیوں کی وجہ سے گناہ اللہ خود بخود معاف کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. لیکن نصیحت حاصل کرنے والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تم کو چاہیے کہ میرے طریقے کو اپناؤ اور میری باتوں پر عمل کرو. اللہ نے یہودیوں سے بھی کہا، سب سے یہی کہا. تو اللہ کی محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ قریب 70 سے زیادہ ہیں. علماء نے 102 گناہ کو لکھا ہے. یہ گناہ بڑے گناہ میں کیا ہے؟ نماز چھوڑنا جی، زنا کرنا، شراب پینا، یتیم کا مال کھانا، پڑوسیوں کو ستانا، ایسا کتنے گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ. اس کی فہرست لوگوں نے، علماء نے تیار کی ہے. اتنے گناہ ہیں، 102 گناہ ہیں. اللہ اکبر. یہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے، توبہ کرنے سے معاف ہوتے. شرک بھی، کفر بھی اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے جی. اور دوسرے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گناہ معاف ہونے کی 3 صورت ہے. 3 کام کرے تو گناہ معاف ہوتے. ایک تو یہ گناہ کرے شرمندہ ہے، اللہ میں اتنا بڑا گناہ کر دیا نا، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ. ایک تو شرمندہ ہونا. دوسرا کیا ہے؟ اس پر جو ہے یہ کہنا کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ تیسرا چھوڑ دینا اس گناہ کو. بولتا بھی ہے اللہ میں اسے ہاتھ سے چھڑاؤں گا نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دل میں ہے رات کو فلاں گھر میں چرانا ہے. یہ توبہ تھوڑی ہے، یہ تو دل لگی مذاق ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے کہا پہلے تو وہ گناہ چھوڑو. دوسرا شرمندگی ہونا، میں اتنا بڑا گناہ کر دیا نا، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. تیسری شرط کیا ہے؟ یہ بھی ہونا آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. یہ کیا بولا؟ رات آتی تو فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا. ارے
क्या गलत है? 3 शर्तें हैं तौबा कबूल करने की। अगर ये 3 शर्तें पूरी हुई तो अल्लाह हमारी तौबा कबूल करता है। अगर कोई आदमी किसी को धोखा दिया है, हराम माल खाया है, कुछ भी किया है, और एक शर्त है उससे जाकर माफ़ी चाहना, भाई मैं तुमको बहुत बुरा बोल दिया भाई, गाली दे दिया, माफ़ करता लो भाई। 3 शर्तें वो, चौथी शर्त ये। इसी तरह किसी का माल खाया है नाहक, भाई वो तुम्हारा माल जो है ना, मैं 20,000 रुपया लिया, तुमको बोला मैं दे दिया, बोले ना नहीं जी मैं झूठ बोला, 20,000 रुपये ले लो और उन्हें माफ़ कर दो। ऐसा बंदे का हक़ है तो 4 शर्तें, अल्लाह का हक़ है तो 3 शर्तें तौबा कबूल होने के लिए। इतनी बड़ी शर्तें हैं जी। तो तौबा से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता था। कौन से? बड़े गुनाह थी, छोटे गुनाह तो मैंने कहा बग़ैर तौबा के भी अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक आदमी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के रसूल, सहाबा का दिल कितना साफ था और अल्लाह के रसूल का कितना एहतराम था। देखो, बोले अल्लाह के रसूल मैं जा रहा था, एक लड़की बकरी चरा रही थी, मुझे शैतान क्या बका है मालूम नहीं, मैं जाकर उस लड़की को बोसा दिया, दूसरा क्या भी नहीं किया, बोसा दिया। वो लड़की कौन, मैं कौन? कितना बड़ा गुनाह हो गया ना। अल्लाह के रसूल माफ़ कर देते क्या? अच्छा तुम ऐसा करे, मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल के साथ नमाज़ पढ़े जी। वो नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल घर को जा रहे थे। अल्लाह के रसूल आप बोले ना, अल्लाह के रसूल बताता हूँ बोलकर, क्या सज़ा है ना, दे दीजिए ना अल्लाह के रसूल, मुझे दे दीजिए सज़ा। उस लड़की को क्यों बोसा दिया मैं? अल्लाह के रसूल ने पूछा, अच्छा तुम वज़ू करे जी? हाँ अल्लाह के रसूल वज़ू किया। नमाज़ पढ़े? हाँ अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ा। जाओ अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया। अब देखो, शर्मिंदा भी है, माफ़ी भी चाहते हैं, सज़ा के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे होता है कि उसी तरह हम वाक़यात में देखते हैं, मदीने में एक औरत थी, नेक औरत थी, अच्छी औरत थी। बहरहाल कभी ना कभी किसी से गलती हो जाती है। कबीले गामिद कबीला था, उसकी एक औरत का वाक़या है, उससे शादी के बाद ज़िना हो गया। शैतान बहका देते ना, सबको बहकाता थी, लेकिन आदमी को बचना चाहिए ना। अब उसके पेट में बच्चा भी आ गया। अब उसको परेशानी हुआ, अल्लाह कितना बड़ा गुनाह कर दी ना मैं। अल्लाह के रसूल के पास आई, अल्लाह के रसूल से बोले, अल्लाह के रसूल बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अल्लाह के रसूल आप मुझे सज़ा दी दीजिए ना। अल्लाह के रसूल, उसे मालूम शादी हो गई, ज़िना हो गया तो पत्थर से मार मार के जान लेंगे, कत्ल नहीं जी, सूली नहीं, पत्थर से मार मार के जान लेंगे। कहा अल्लाह के रसूल ने, तेरे पेट में तो बच्चा है, जा बच्चा पैदा होने के बाद आ। औरत जी, एक मुसलमान औरत, बच्चा पैदा हो गया, कपड़े में लपेट कर लाई। अल्लाह के रसूल देखो ये बच्चा पैदा हो गया, अब मुझे सज़ा दे दो अल्लाह के रसूल। अल्लाह अकबर, कैसी तौबा है जी। अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो दूध पीता है, दूध कौन पिलाएगा इसको? कुछ खाने पीने लगे तो तब आ। कितना टाइम जाता जी, नहीं बदली। उसके बाद जब बच्चा रोटी वोटी खाने लगा, उठाकर लाई अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल देखो रोटी खाता अल्लाह के रसूल। कहा कोई है कि इसके ज़िम्मेदार? कहा ठीक मैं बच्चे को पाल लेता हूँ। कहा ले जाओ जी, ले जाकर इसको पत्थर से मार के ख़त्म करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल से हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ज़िना की उसकी नमाज़ पढ़ाते क्या? पूछना से की। कहे कैसी तौबा करी थी वो। हज़रत खालिद इब्न वलीद भी पत्थर उठाकर मारे,
ان کا خون تھوڑا لگ گیا اس عورت کا، کہا کہ کتے کی موت مری، زنا کر کے مری، اللہ کے رسول کا خالق کیا کہتے ہو؟ ایسی توبہ کری ہے مدینے کے 40 گنہگار سے کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اتنی سچی توبہ۔ دیکھو توبہ سے گناہ معاف ہوتے، توبہ سے گناہ معاف ہوتے، بڑے گناہ تو چھوٹے گناہ تو نیکی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کے رسول کی محبت سے، آپ کی اطاعت سے اور آپ کی بات مان کر عمل کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جی بات ماننے والے اللہ کے رسول کی؟ سب بولتے ہیں اللہ کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں۔ کوئی بھی بولتا نہیں مسلمان نہیں میں مانتا نہیں اللہ کے رسول، ان کی بات کائی کو ماننا؟ اگر کوئی ایسے بولے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن زبان سے بولتے دل سے مانتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہا ہے، کیا کیا ہم کو نصیحت کی ہے، ان پر تو عمل کرتے نہیں، پھر اللہ کیسے معاف کرے گا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی پوری باتیں مانو، نہیں تو کیا ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کافروں کو نہیں چاہتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ہم سے بھی اللہ محبت نہیں کرے گا۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، دعا کریں، کچھ بھی قبول نہیں کرے گا اللہ۔ جب تم کو اللہ نے ہدایت دی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے کہا کوئی بھی آدمی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، تو اللہ کے رسول کی محبت کے تعلق سے کہا آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول سے؟ دیکھے نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے ہم لوگ، لیکن اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے ہدایت دی، ہم کو راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، آپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں جی۔ یہ ایک مرتبہ ایسے ہوا، احد کی لڑائی کا واقعہ ہے۔ احد کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پہلے تو ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 50 آدمیوں کو، چھوٹی ایک پہاڑی ہے، جو لوگ مدینہ کو گئے وہ دیکھیں گے احد کی پہاڑی ایک ہے مدینہ، چھوٹی پہاڑی ہے، اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو اوپر چڑھایا۔ دیکھو کافر ادھر سے آئیں گے نا، اوپر سے تیر مارنا۔ خالد بن ولید اس وقت تک کافر تھے اور وہی کمانڈر تھے لشکر کے، یہاں ادھر سے اوپر سے تیر یہ لوگ مارے نا، بھاگ گئے جی میدان چھوڑ کے۔ صاحب اتنے تیر آتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو خالد بن ولید ایک جگہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ تیر کہاں سے آئے۔ ہاں ایسا ہے کیا؟ اب اللہ کے رسول تاکید کرے تھے دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم لوگ اترنا نہیں پہاڑ سے، میں بلاؤں جب آنا، تاکید کرے جی، تاکید کر کن کو چڑھائے۔ اب وہ دیکھے کافر سب ہار کے بھاگے، سب مال غنیمت مسلمان جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم لوگ بھی جاتے نیچے، ہم لوگ بھی جمع کرتے۔ کہا نہیں جی نہیں جانا، ایک آدمی بھی نہیں جانا، اللہ کے رسول تاکید کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، یہ گئے، 2 گئے، 4 گئے، یہاں تک کہ 10 آدمی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید دوسرے راستے سے پہاڑ پر چڑھ کے وہ باقی جو لوگ تھے ان کو قتل کیے، تیر مارے اور پورے مسلمانوں پر وہاں سے تیر برسائے۔ ہار گئے جی، 2 گھنٹہ پہلے جیتے، اب پورے ہار گئے۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی، یہ گڑھے میں گر پڑے اور آپ کے لوہے کی جو ٹوپی تھی اس کا کنارہ آپ کے کن پٹی پر دھنس گیا، خون نکلنے لگا، کتنی تکلیف ہوئی۔ 70 صحابہ شہید ہیں، 70 صحابہ شہید ہیں۔
کتنا بڑا؟ تو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، نہیں ماننے سے کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا نا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، ایک عورت وہ مدینے مشہور ہو گیا، مدینے میں اللہ کے رسول شہید ہو گئے، ساری عورتیں پریشان، ایک عورت نکلی گھر سے، بہت کو جا کر دیکھنے کے لیے کیا ہوا، جاتے بچائے کہ تمہارے خالو کا انتقال ہو گیا، تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ۔ پھر اور کوئی دور گئی تو کہا کہ تمہارے بھائی بھی قتل ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر اور دور گئی، کچھ لوگوں نے اچھا تمہارے شوہر انتقال ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، کتنی تکلیف ہوئی تھی اس کو، کتنی پریشان ہوئی۔ پھر اور باتیں بڑی اللہ کے رسول کو دیکھی تو کہا اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، شوہر کی پرواہ نہیں، بھائی کی پرواہ نہیں اور ماموں کی پرواہ نہیں، ایسے ہوتی اللہ کے رسول کے محبت دلوں میں تو سب کی جان چلے جائے کوئی بات نہیں، رسول اگر زندہ ہیں سلامت ہیں الحمدللہ۔ یہ اس طرح کا واقعہ جی، تو اللہ کے رسول کی محبت میرے بھائیوں اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک ایک سنت پر عمل کرنا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا، تو چھوٹی سنت ہو اس پر بھی عمل کرنا جی، جیسے وضو سے پہلے مسواک کرنا ہے، وہ بھی وضو کی ایک سنت ہے، وہ بھی کرنا۔ مسواک جی اللہ کے رسول بولے نا مسواک کرو، کرنا جی، ہر چیز میں سنت۔ اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے؟ یہاں تک کہ کوئی آدمی جوتا پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، پہلے سیدھے پاؤں کا پہننا، بعد میں الٹے پاؤں کا پہننا، نکالنا ہے پہلے الٹے پاؤں کا نکالنا، بعد میں سیدھے پاؤں کا نکالنا، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کوئی کنگھی کرتا ہے، پہلے سیدھے طرف کی کنگھی کرنا، اس کے بعد بائیں طرف کی کنگھی کرنا، اللہ اکبر۔ یہاں تک لکھا علماء نے جیسے بغل کے بال نکالنا ہے، پہلے سیدھے بغل کے بال نکالنا، اس کے بعد الٹے دائیں بائیں بغل کے بال نکالنا، چھوٹی چھوٹی سنت جی، نہیں کرے گناہ نہیں ہے لیکن ثواب ملے گا، چھوٹی سنت پر عمل کرے نا، سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا پہلے ثواب ملے گا جی، اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننے سے اتنے ثواب ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول کی محبت کی توفیق دے اور آپ کے سارے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں رکھ کے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔